بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم حدیث نمبر 56 کو پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 56 میں بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائز۔ ترجمہ: بہترین جہاد اس شخص کا ہے جو ظالم جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہے۔ تشریح میں علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے کو افضل جہاد اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ دشمن کے مقابلے کے وقت دونوں باتیں ہو سکتی ہے: جان بچنے کی امید اور ہلاکت کا خوف، مگر ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے والے کو ہلاکت ہی کا خوف ہوتا ہے، بچنے کی امید نہیں ہوتی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے کو افضل جہاد اس لیے کہا کہ بادشاہ کے تحت پوری رعایا اور مخلوق ہوتی ہے۔ اگر اس نے جان پر کھیل کر بادشاہ کو ظلم سے روک دیا تو گویا کہ پوری مخلوق اور رعایا پر اس نے احسان کیا۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر دنیا کی تاریخ پر ایک نظر ڈالی جائے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو علماء، محققین اور راسخ فی العلم ہوئے وہ کبھی بھی ظالم بادشاہوں سے نہیں ڈرے، انہوں نے حق بات خوف و خطر میں بھی کہہ ڈالی۔ حجاج بن یوسف کی تلوار اور صفاقی سے کون واقف نہ ہوگا؟ اگر علماء اظہار حق سے اس کے سامنے بھی باز نہ آئے، اس پر تاریخ میں ایک دو نہیں سینکڑوں واقعات مل جائیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ متوفی کے خلق قرآن کے عقیدہ میں اس دور کے فرمان روا خلیفہ مامون الرشید اور معتصم بن ہارون الرشید جیسے بڑے بڑے بادشاہ بھی ان کی زبان نہ روک سکے۔ آخر دور میں مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی متوفی کا شہنشاہ اکبر کے عقیدہ ہزار دوم دوائے امام و اجتہاد کی کل کر مخالفت کرنا اور اس سلسلہ کو جہانگیر کے عہد تک جاری رکھنا سب میں مشہور معروف ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہر زمانے کے علماء حق نے اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر اس حدیث پر مکمل عمل کیا۔ تو بھائی دوستو، اگر آپ نے ہمارے خدمت حدیث چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبا لیں اور بیل آئیکن کو آل پہ کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔